میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ رخصتی کے وقت دولہے والوں نے اچانک شادی سے انکار کر دیا۔ ساری محفل میں سناٹا چھا گیا اور میری سالوں کی بنائی ہوئی عزت ایک پل میں مٹی میں ملنے لگی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو دولہے نے مجھے ایک تصویر دکھائی۔ اس نے انتہائی غصے اور نفرت سے وہ تصویر میرے چہرے کے بالکل سامنے کر دی اور طعنہ دیا کہ اپنی معصوم نظر آنے والی بیٹی کا کالا سچ دیکھ لو۔ تصویر دیکھتے ہی میں نے اپنی بیٹی کے منہ پر تھپڑ دے مارا، کیونکہ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی بھر کی تمام جمع پونجی نہایت خوشی اور دلی اطمینان کے ساتھ خرچ کر دی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت، روشن اور عظیم دن تھا جس کا میں نے برسوں سے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ جس سے میری بیٹی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، میں نے اسی دن سے اس کی شادی کے لیے پیسے اور سامان جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور میں نے اسے ہمیشہ بے پناہ محبتوں اور شفقتوں کے سائے میں پالا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہی سب سے بڑی اور دلی خواہش تھی کہ میں اس کی شادی اتنی شاندار اور یادگار کروں کہ دیکھنے والے مدتوں اسے یاد رکھیں۔ میں نے اس دن کے لیے دن رات ایک کر کے سخت مشقت اور محنت کی تھی۔ سردیوں کی طویل اور ٹھٹھراتی ہوئی راتوں میں اور گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہروں میں اپنا پسینہ بہایا تھا تاکہ اپنی بیٹی کی ہر جائز تمنا اور خواہش کو پورا کر سکوں۔ اپنی تمام ترجیحاتی خواہشات اور ضرورتوں کو قربان کر کے میں نے ایک ایک پیسہ بچایا تھا تاکہ اسے زندگی کی ہر وہ خوشی دے سکوں جو اس کا حق ہے۔ میں نے برسوں پرانے اور سادہ کپڑے پہن کر گزارا کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ بہترین اور نئے لباس خریدے تھے۔ جب اس کا رشتہ دیار غیر میں رہنے والے ایک انتہائی مالدار اور کھاتے پیتے معزز گھرانے میں طے ہوا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے برسوں کی دعائیں اور راتوں کی مناجات میرے رب نے قبول کر لی ہیں، اور خدا نے میری بیٹی کے نصیب بہت روشن اور شاندار لکھے ہیں۔ دولہے والے بہت دولت مند تھے اور ان کا رہن سہن بہت اعلیٰ اور پروقار تھا۔ اسی لیے میں دل و جان سے چاہتا تھا کہ تقریب میں کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی سی کمی بھی نہ رہے۔ میری پوری کوشش تھی کہ میری بیٹی کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے اور اسے سسرال میں کسی قسم کی خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے میں نے شہر کی سب سے بڑی، کشادہ اور خوبصورت تقریب گاہ کا انتخاب کیا اور اسے سجانے کے لیے ملک کے بہترین کاریگروں کی خدمات حاصل کی۔ تقریب گاہ کو ہزاروں رنگ برنگی روشنیوں اور تازہ خوشبودار پھولوں سے اس قدر خوبصورتی اور مہارت سے سجایا گیا تھا کہ وہ عمارت کسی دیومالائی اور خوابوں کا محل کا دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی اور سحر انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جس نے پورے ماحول کو انتہائی معطر اور خوشگوار بنا دیا تھا۔ روشنیوں کی بے پناہ جگمگاہٹ نے رات کے اندھیرے کو مکمل طور پر دن کے اجالے میں تبدیل کر دیا تھا۔ تقریب گاہ کے وسیع دالان میں انتہائی نرم اور قیمتی قالین بچھائے گئے تھے، جن پر چلتے ہوئے قدموں کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے انتہائی آرام دہ اور مخملی کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا، اور ان تمام کرسیوں پر ریشم کے خوبصورت اور چمکدار غلاف چڑھائے گئے تھے۔ میں نے اپنی شہزادی جیسی بیٹی کے لیے انتہائی قیمتی اور خوبصورت عروسی لباس تیار کروایا تھا، جس پر سنہرے تاروں اور نگینوں کا بہت نفیس اور دیدہ زیب کام کیا گیا تھا۔ اس لباس کے ساتھ میں نے اپنی حلال کمائی سے انتہائی قیمتی اور بھاری زیورات بھی بنوائے تھے، تاکہ جب وہ دلہن بن کر خصوصی چبوترے پر بیٹھے تو سب کی نگاہیں صرف اس کے حسن اور وقار پر ٹھہر جائیں۔ تقریب میں شرکت کے لیے دور دراز سے تمام خونی رشتہ داروں، پرانے دوستوں اور جاننے والوں کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بلاوا بھیجا گیا تھا۔ میں نے اس بات پر خاص خیال رکھا تھا کہ کوئی بھی اپنا اس پرمسرت تقریب میں شرکت سے محروم نہ رہ جائے۔ ہر ایک مہمان کے لیے بہترین اور پروقار ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے کھانے میں بے شمار قسم کے لذیذ اور روایتی پکوان تیار کروائے تھے، جن میں طرح طرح کے گوشت، چاولوں کے میٹھے اور نمکین پکوان اور بے شمار قسم کی مٹھائیاں شامل تھیں۔ ان تمام پکوانوں کی اشتہا انگیز خوشبو سے پوری تقریب گاہ مہک رہی تھی، اور ہر مہمان ان کھانوں کی تعریف کرنے پر مجبور تھا۔
ہر طرف بے پناہ خوشی اور شادمانی کا ایک طوفان برپا تھا، اور مسلمانوں کی مسلسل چہل پہل اور ہنسی مذاق کی آوازوں سے اس محفل کی رونق میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ عورتیں خوشی کے گیت گا رہی تھیں اور بچے نئے کپڑے پہن کر ادھر ادھر دوڑتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے۔ میری بیٹی اپنے خوبصورت سرخ لباس میں ملبوس کسی پری یا شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، اور اس کے معصوم چہرے پر ایک قدرتی چمک اور حیا نمایاں تھی۔ اسے اس قدر خوش اور مطمئن دیکھ کر میرا باپ ہونے کا فخر مزید بڑھ گیا تھا، اور میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا۔ جب دولہے والوں کی سواریاں تقریب گاہ کے دروازے پر پہنچی تو ان کا استقبال نہایت شاندار اور تاریخی طریقے سے کیا گیا۔ ان کی سواریوں پر بکثرت سرخ گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئی اور ان کی راہ میں پھول بچھائے گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دولہے اور اس کے بزرگوں کو گلے لگایا اور انتہائی عزت، احترام اور محبت کے ساتھ ان کی مخصوص اور اعلیٰ جگہ پر بٹھایا۔ دولہا بھی نہایت قیمتی اور پروقار لباس میں ملبوس تھا، اور اس کے چہرے پر بھی بھرپور خوشی اور مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا زندگی کے لیے ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ تقریب اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی شاندار اور کامیابی کے ساتھ چل رہی تھی۔ کوئی بھی چیز یا انتظام میری توقعات سے کم نہیں تھا، بلکہ ہر چیز میری سوچ سے بھی بڑھ کر مکمل اور بہترین تھی۔ میں دل ہی دل میں بار بار اپنے رحیم اور کریم رب کا شکر ادا کر رہا تھا، جس نے مجھے اتنی توفیق اور ہمت عطا فرمائی کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کے اس اہم اور نازک دن کو اتنا شاندار اور یادگار بنا سکا۔ میرے تمام رشتہ دار اور قریبی دوست احباب میری باری باری میرے پاس آ کر مجھے گلے لگا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سب لوگ میری ان تمام طویل کاوشوں، قربانیوں اور ان شاندار اور بے مثال انتظامات کی دل کھول کر اور سچے دل سے تعریف کر رہے تھے۔ جو لوگ کبھی ماضی میں میرے غریب ہونے اور مسلسل محنت کرنے پر مجھے طعنے دیتے تھے، آج وہ بھی میرے اس شاندار کارنامے پر حیران تھے اور مجھ سے انتہائی عزت سے پیش آ رہے تھے۔ ہر طرف سے صرف خوشیوں، قحطوں اور دعاؤں کی میٹھی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں اس خوشگوار ماحول میں اس قدر مگن اور گم تھا کہ مجھے ارد گرد کی کسی اور دنیاوی پریشانی یا غم کا ذرا سا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں دور کھڑے ہو کر بار بار اپنی بیٹی کو دیکھتا اور دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی۔ میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا کہ وہ میری بچی کی آنے والی تمام زندگی کو بھی بالکل اسی تقریب کی طرح خوشیوں اور روشنیوں سے بھر دے۔ میرا سر معاشرے میں فخر اور غرور سے بلند تھا، اور مجھے شدت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش نصیب اور کامیاب باپ ہوں، جس نے ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس کی پرورش اور شادی کی فرض اتنے احسن طریقے اور شاندار طریقے سے نبھایا تھا۔ تقریب گاہ کا ہر کونا میری برسوں کی خاموش محنت، میری بے پناہ محبت اور میری سچی لگن کی گواہی دے رہا تھا، اور وہاں موجود ہر شخص، خواہ وہ دوست ہو یا اجنبی، میرے اس شاندار اور بے داغ انتظامات سے بے حد متاثر تھا۔ مجھے آج اپنی زندگی کی تمام تر جسمانی تھکاوٹ، ذہنی دباؤ اور بے پناہ مشقت کا بہترین اور میٹھا صلہ مل گیا تھا۔ میری آنکھوں میں مسلسل خوشی اور شکر گزاری کے آنسو چمک رہے تھے، اور میرے دل ایک عجیب سے روحانی سکون سے لبریز تھا۔ میری زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اس ایک لمحے کی خوشی کے سامنے بالکل ہیچ اور معمولی لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے ماضی کے ان تمام کٹھن اور مشکل دنوں کو یاد کیا، جب میں راتوں کو جاگ کر کام کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتا تھا۔ آج وہ تمام خواب میری آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ میری بیٹی کی مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھی، اور اسے یوں خوش اور مطمئن دیکھ کر میرے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتر رہی تھی۔ مجھے کامل یقین تھا کہ میری بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر بھی اس طرح مسکراتی رہے گی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز بے پناہ خوشیوں اور کامیابیوں کے ساتھ کرے گی۔ میں نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اسے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاقی تربیت بھی دی تھی، تاکہ وہ جہاں بھی رہے وہاں عزت اور مقام حاصل کرے۔ آج وہ تمام محنت،
रंग ला रही थी और मेरा सर फख्र से बुलंद था। तकरीब गाह में बजने वाली मधुर धुनें माहौल को मज़ीद सहर अंगेज़ बना रही थी और हर आने वाला लम्हा खुशियों में इजाफ़ा कर रहा था। मेहमानों की तवाज़ो में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं हो रही थी और हर शख्स इत्मीनान से खाना खा रहा था। मैं बार बार खुदा के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाता था कि उसने मुझ नाचीज़ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की और मेरी मेहनत को कबूल फरमाया। ये महफ़िल मेरे लिए महज एक शादी की तकरीब नहीं थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद का फ़तह का जश्न था, जिसे मैं अपने तमाम प्यारों के साथ मना रहा था। मेरी बेटी की सहेलियाँ इसके इर्द गिर्द बैठी उसे छेड़ रही थी और उसके चेहरे पर हया के रंग और भी गहरे हो रहे थे। दूल्हे के घर वाले भी इंतहाई खुश अखलाकी और मेहनत से सबसे मिल रहे थे, जिससे मेरे दिल को मज़ीद तसल्ली हो रही थी कि वाकई मेरी बेटी बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोगों के दरमियान जा रही है। ये सब मनाज़र देखकर मेरी आंखें दोबारा भर आईं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि इंतहाई खुशी और जज्बातियत के थे। मैंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस दिन को यादगार बनाने के लिए सर्फ कर दी थी और आज हर चीज़ मेरी मंशा के ऐन मुताबिक हो रही थी। कोई भी बदनज़मी या परेशानी इस खूबसूरत महफ़िल में खलल नहीं डाल सकती थी और सब कुछ एक मनज़म तरीके से आगे बढ़ रहा था। मेरी बेटी ने जब मुझे प्यार से देखा तो उसकी आंखों में भी शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो जानती थी कि इसके बाप ने इस दिन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह अपने खून पसीने की कमाई से उसके लिए ये सब कुछ सजाया है। उसका वो एक नज़ारा मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर कीमती था और मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। मेरे वो तमाम रिश्तेदार जो कभी मुझसे दूर रहा करते थे, आज मेरे करीब आकर मेरी कामयाबी का एतराफ़ कर रहे थे और ये सब मेरी इस मुसलसल जदोजहद का नतीजा था जो मैंने अपनी बेटी की खातिर की थी। तकरीब अपनी इंतहा को छू रही थी और हर तरफ एक अजीब सी मसरत और सुकून का एहसास फैला हुआ था। दूल्हा अपनी मसंद पर बैठा बहुत पुरवकार लग रहा था और उसकी नज़रें बार बार मेरी बेटी की तरफ उठ रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया और मुझे कामिल यकीन हो गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी को इंतहाई शानदार तरीके से निभाया है। मैंने अपनी तमाम तर दुआएं अपनी बेटी के दामन में बांधी थी और खुदा से इल्तिजा की थी कि वो इसकी झोली को हमेशा खुशियों से भरा रखे। तकरीब गाह का दरो दीवार इन तमाम खुशियों का गवाह बन चुका था और वहाँ मौजूद हर शख्स मेरे इस शानदार और मिसाली इंतज़ाम को मुद्दतों याद रखने वाला था। आज की रात मेरे लिए एक ख्वाब की तरह थी जो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा था और मैं इस ख्वाब को पूरी तरह जी रहा था। मेरी बेटी की किस्मत पर फ़ख्र करते हुए वहाँ मौजूद तमाम लोगों की नज़रों में एक सताइश और मोहब्बत का जज्बा नुमायाँ था और वो सब दिल से मेरी बेटी के रोशन और खुशगवार मुस्तकबिल के लिए दुआएं कर रहे थे। इस पूरे माहौल में एक ऐसा सहर था जो हर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले चुका था और हर कोई मेरी बेटी की किस्मत पर रश्क कर रहा था। तकरीब अपनी तमाम तर कामयाबियों और शानदार खुशियों के साथ अपने ख़त्मी और इख्तितामी मराहल की जानब इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही थी और वो बारी और कटन वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था जिसका हर एक बेटी वाले बाप को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, यानी रुखसती का वो तकलीफ़देह और जज्बात से भरा हुआ वक्त। ज़ियाफ़त का इंतहाई शानदार और वसी सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था और तमाम आने वाले मेहमानों ने इंतहाई लजीज और उम्दा खानों से भरपूर लुत्फ़ उठाया था। हर तरफ एक अजीब सा और मिला जुला जज्बा तारी था, जहाँ एक तरफ एक नई ज़िंदगी और नए रिश्ते के आगाज़ की बेपनाह खुशी और शादमानी थी, वहीं दूसरी जानब एक जवान बेटी के अपने बूढ़े बाप के घर से हमेशा के लिए रुखसत होने का गहरा और फितरी दुख भी फ़िज़ा में पूरी तरह महसूस किया जा रहा था। तकरीब के वसी और ख़ूबसूरत दालान में अब हंसी मजाक और कहकों की बुलंद आवाज़ें कुछ कम होने लगी थी और उनकी जगह एक इंतहाई खामोश, खुशगवार और पुरवकार संजीदगी ने ले ली थी। मेरी पुरनम नज़रें बार बार बेख्तियार अपनी इस अकलौती और बेहद लाडली बेटी की तरफ उठ रही थी
جو اب کچھ ہی دیر میں ہمیشہ کے لیے پرائی ہونے والی تھی۔ اس نے اپنا نہایت قیمتی اور خوبصورت عروسی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کا معصوم سر حیا اور شرم سے جھکا ہوا تھا۔ محلے اور پورے خاندان کی تمام بوڑھی اور سمجھدار عورتیں اس کے گرد گول دائرے میں جمع ہو گئی تھی اور اسے اپنے نئے گھر میں بسنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنے اور شوہر کا دل جیتنے کی پرانی اور روایتی نصیحتیں کر رہی تھی۔ ان تمام عورتوں کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی اور میری بیٹی کی جھکی ہوئی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسوؤں کی جھڑیاں بہہ رہی تھی، جو ان کے چہرے کی قدرتی خوبصورتی اور معصومیت کو اور بھی زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ میں کچھ فاصلے پر ایک تنہا کونے میں کھڑا یہ سب جذباتی منظر دیکھ رہا تھا اور میرے سینے کے اندر ایک عجیب سی ہلچل اور طوفان مچا ہوا تھا۔ مجھے وہ تمام گزرے ہوئے لمبے سال کسی پرانی اور روشن یاد کی طرح ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے، جب وہ ایک بہت چھوٹی اور معصوم سی بچی تھی اور دن بھر میرے سائے کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی اور پیاری شرارتیں، اس کا دوڑ کر میرے گلے لگنا اور میری ہر چھوٹی بڑی بات پر ضد کرنا، یہ سب بیتے ہوئے خوبصورت لمحات میرے ذہن میں کسی روشن اور چلتی ہوئی تصویر کی طرح مسلسل گھوم رہے تھے۔ آج وہ اتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی اور اپنے اس ایک بالکل نئے اور انجانے سفر پر ہمیشہ کے لیے روانہ ہونے کے واسطے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ میرے کمزور اور بوڑھے سینے میں ایک طرف تو جدائی کا وہ شدید اور جان لیوا درد تھا جس سے میرا دل بری طرح کٹ رہا تھا، لیکن عین اسی وقت دوسری طرف سے ایک محنتی باپ کی وہ عظیم اور سچی خوشی اور فخر بھی پوری طرح موجود تھا کہ میں نے اپنا سب سے بڑا اور اہم فرض نہایت ایمانداری اور انتہائی شاندار طریقے سے نبھا دیا ہے۔ میں نے خود کو اندر سے مضبوط کیا اور اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کو زبردستی اپنی آنکھوں میں ہی روکنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ میری لاڈلی بیٹی مجھے اس وقت کمزور اور ٹوٹا ہوا دیکھ کر مزید غمگین اور پریشان نہ ہو جائے۔ دولہے کے گھر والے بھی اب مکمل طور پر رخصتی کی حتمی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا تمام قیمتی اور بھاری سامان اور میرے دیے ہوئے تمام شاندار تحائف گاڑیوں میں سنبھالنا شروع کر دیے تھے۔ دولہا اپنی مخصوص اور سجی ہوئی جگہ سے اٹھ کر اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اور گہری سنجیدگی طاری تھی، جسے میں نے اس وقت تقریب کی طویل تھکاوٹ اور رخصتی کا ایک قدرتی اور عام سا دباؤ سمجھا، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی رتی برابر اندازہ نہیں تھا کہ بس کچھ ہی لمحوں بعد میرے اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہولناک سانحہ ہونے والا ہے۔ بلاخر رخصتی کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا اور میری بیٹی اپنی تمام تقریبی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ایک بڑے ہجوم کے درمیان نہایت آہستہ آہستہ اور بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی تقریب گاہ کے بڑے اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم بہت بھاری اور ہر قدم پر اس کے رونے کی دلخراش آواز تیز ہوتی جا رہی تھی اور یہ آواز میرے بوڑھے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی کاری ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھ سے مزید دور کھڑا نہ رہا گیا اور میں تیزی سے آگے بڑھا۔ میں نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس جذباتی وقت میرے ضبط کے وہ تمام بندھن جو میں نے بڑی مشکل سے باندھے تھے یکدم ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ میں نے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما اور اسے دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں دعائیں دی کہ اس کا آنے والا ہر نیا دن خوشیوں اور بڑی کامیابیوں سے بھرا ہو۔ میرے تمام قریبی رشتہ دار اور سچے دوست احباب میرے گرد کھڑے ہوئے مجھے مسلسل تسلیاں دے رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹیوں کا تو یہی نصیب اور دستور ہوتا ہے اور انہیں ایک نہ ایک دن اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے اصلی گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ تقریب گاہ کے باہر سواریاں اور گاڑیاں بالکل تیار کھڑی تھیں، جنہیں نہایت خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ سرخ پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ایک نہایت سوگوار لیکن پروقار اور خاموشی فضا چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف اور صرف میری بیٹی کی سسکیوں اور رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا نرم ہاتھ پکڑا اور اسے دولہے کے مضبوط ہاتھ میں دینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا۔
یہ میری زندگی کا وہ سب سے اہم اور قیمتی لمحہ تھا جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کی سخت ترین محنت اور اپنی تمام تر جمع پونجی بغیر کسی لالچ کے لگا دی تھی۔ میری بوڑھی آنکھوں میں ایک نئی امید اور سچی خوشی کے ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، اور میرا دل مسلسل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ لیکن عین اسی لمحے جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو ایک ایسا ہولناک، بھیانک اور ناقابل یقین واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری بستی ہوئی دنیا کو پل بھر میں تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیا۔ دولہے نے اچانک نہایت غصے اور بے پناہ حقارت سے میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا اور مجھ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک بالکل پرسکون اور نارمل تھا، اب شدید غصے اور گہری نفرت سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں پورے بڑے ہجوم کے سامنے پوری طاقت سے چیخ کر کہا کہ سب لوگ فوراً رک جائیں۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں لے کے جا سکتا، اور نہ ہی یہ شادی اب کسی بھی قیمت پر آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ ظالمانہ الفاظ اتنے اچانک اور اتنے زیادہ خوفناک تھے کہ جیسے کسی نے جلتی ہوئی اور پرسکون خوشیوں بھری محفل پر اچانک کوئی آسمانی اور کڑکتی ہوئی بجلی گرا دی ہو۔ دولہے کی اس بے حد اونچی اور غضبناک آواز نے تقریب گاہ کی تمام تر وقار خاموشی کو بری طرح چیر کے رکھ دیا۔ وہ وہاں موجود سینکڑوں مہمانوں نے جو کچھ دیر پہلے تک صرف خوشیوں اور دعاؤں میں پوری طرح مگن تھے، اچانک پتھر کے بت بن کر رہ گئے۔ ہر طرف ایک خاموش جیسی ہولناک اور بھیانک خاموشی چھا گئی، لیکن کسی ایک انسان کے منہ سے حیرت کے مارے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا، اور ہر شخص کی آنکھیں گہری حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ تمام بوڑھی اور جوان عورتیں جو کچھ دیر پہلے تک خوشی کے روایتی گیت گا رہی تھیں، ان کے ہونٹ مکمل طور پر سل گئے، اور وہ بے حد خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ میری اکلوتی بیٹی جو مسلسل اپنے باپ سے بچھڑنے کے غم میں رو رہی تھی، وہ بھی اس اچانک اور زوردار دھچکے سے بری طرح گھبرا کر بالکل خاموش ہو گئی، اور اس نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا معصوم چہرہ اٹھا کر انتہائی حیرانی اور بے بسی سے دولہے کی طرف دیکھا۔ میری اپنی ذاتی حالت اس وقت کسی ایک ایسے کمزور اور بے بس شخص جیسی تھی جسے اچانک کسی بہت اونچے پہاڑ سے گہری اور اندھیری تاریک کھائی میں زوردار دھکا دے دیا ہو۔ مجھے اپنے بوڑھے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے شدت سے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے بڑھاپے کی وجہ سے غلط سنا ہے، یا دولہے کی زبان پھسل گئی ہے اور اس نے کچھ کہنے میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میرا دماغ مکمل طور پر سن اور معاف ہو چکا تھا، اور میری سوچنے سمجھنے کی تمام دماغی صلاحیتیں پل بھر کے لیے مکمل طور پر جواب دے گئی تھیں۔ میں نے اپنے گرد کھڑے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف دیکھا تو ان سب کے چہروں پر بھی ہو بہو وہی صدمہ اور گہرا سکتہ طاری تھا جو اس وقت میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ایک بہت بڑا طوفان برپا کر رہا تھا۔ خوشی اور شادمانی کا وہ عظیم الشان اور رنگین ماحول جو میں نے اپنی حلال کمائی اور برسوں کی سخت محنت سے بڑی چاہت سے سجایا تھا، وہ صرف چند سیکنڈوں کے اندر ایک بھیانک سوگ اور گہرے ماتم کی شکل میں بدل گیا۔ میری کانپتی ہوئی ٹانگوں میں جیسے اب چلنے کی کوئی جان ہی نہ رہی ہو، اور میرا پورا جسم کمزور کسی سوکھے اور بے جان پتے کی طرح مسلسل کانپنے لگا۔ میں نے خود کو زمین پر گرنے سے بڑی مشکل سے بچایا، اور اپنی تمام تر بکھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی ہمت کو ایک بار پھر اکٹھا کر کے لڑکھڑاتے اور بے جان قدموں کے ساتھ دولہے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ میرا گلا اندر سے مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا، اور میرے منہ سے کوئی صاف آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے اندر کی باقی ماندہ طاقت کو جمع کیا اور انتہائی عاجزی اور بے بسی کی تصویر بن کر دولہے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں ایک انتہائی بوڑھا اور معاشرے کا عزت دار باپ تھا جس کی سفید پگڑی آج سینکڑوں لوگوں کے سامنے سرعام مٹی میں رل رہی تھی، اور میرا سارا باپ ہونے کا غرور مٹی ٹوٹ کر بری طرح بکھر چکا تھا۔ میں نے انتہائی منت اور سماجت برے
اور گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں دولہے سے التجا کی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا کہ میرے عزیز بیٹے، تم نے یہ کیا غضب ڈھا رہے ہو؟ تم یہ کیا ظالمانہ بات کر رہے ہو؟ آخر اس نازک وقت میں، جب یہ محفل اپنے بالکل آخری انجام پر ہے اور میری معصوم بچی اپنے باپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے، تو اچانک ایسا ظالمانہ اور دل دہلا دینے والا فیصلہ کرنے کی کیا ٹھوس وجہ ہے؟ خدا کے واسطے مجھے کچھ تو بتاؤ تو صحیح کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی کی تمام توانائیاں، ساری حلال کی دولت صرف اور صرف تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت اور خوشی کی خاطر اس شاندار تقریب پر بے دریغ لٹا دی ہے۔ کیا میرے کیے گئے ان تمام انتظامات میں کوئی بڑی کمی رہ گئی ہے؟ کیا میری مہمان نوازی اور خدمت میں کوئی نقص نکل آیا ہے؟ یا مجھ سے انجانے میں کوئی ایسی بہت بڑی اور سنگین خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم میری برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی اس سفید پوش عزت کو یوں سرعام تمام مہمانوں کے سامنے نیلام کر رہے ہو؟ میں ایک نہایت غریب اور سیدھا سادہ سا انسان ہوں، جس نے دنیا کی کوئی مکاری برائی نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی کسی انسان کا برا چاہا۔ آخر مجھ سے یا میری اس معصوم اور لاڈلی بیٹی سے ایسی کون سی اتنی بڑی اور ناقابل معافی غلطی ہو گئی ہے جو تم بھری محفل میں ہمیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ میرے گڑ گڑانے، منتیں کرنے اور زار قطار رونے کا اس نوجوان دولہے کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ کسی سخت اور بے جان پتھر کی طرح بالکل سپاٹ اور جذبات سے یکسر خالی تھا۔ وہ میری ان تمام التجاؤں کو نہایت سخت مہری اور حقارت سے سن رہا تھا، جیسے میں کوئی بہت ہی حقیر اور گرا ہوا انسان ہوں۔ اس کی نظر میں کوئی وقت اور کوئی عزت نہیں ہے۔ اس نے میرے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں کو، جو میں نے انتہائی عاجزی اور بے بسی سے اس کے آگے جوڑے تھے، نہایت بے دردی اور تکبر کے ساتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیا اور اپنی جگہ پر بالکل سیدھا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ پورا دالان میں چھائی ہوئی موت جیسی ہولناک خاموشی میں صرف میرے رونے اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی، جو وہاں موجود ہر انسان کے دل کو چیر رہی تھی۔ لیکن اس دولہے کی آنکھوں میں میرے لیے ذرا سا بھی رحم یا کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے میری کسی بھی بات کا کوئی سیدھا اور نرم جواب دینے کے بجائے انتہائی غصے اور نفرت بھرے انداز میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے اپنا فون نکال کر سیدھا میری آنکھوں کے سامنے، بالکل سامنے کر دیا۔ اس نے ایک بھی لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، بس اس کی وہ غضبناک اور شعلے اگلتی ہوئی آنکھیں مجھے مسلسل گھور رہی تھی، جیسے وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہو۔ میری بوڑھی اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو ابتدا میں اس فون کی چمکدار سکرین پر کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب کچھ نہایت دھندلا اور الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنی نظروں کو پوری طرح مرکوز کر کے اس چھوٹی سی سکرین پر نظر آنے والی تصویر کو انتہائی غور اور دھیان سے دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس تصویر کے خدوخال میری کمزور نظروں کے سامنے واضح ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اور میرے سر پر ایک بہت بھاری اور مضبوط ہتھوڑا پوری طاقت سے دے مارا ہو۔ میرا پورا جسم ایک لمحے کے لیے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میرے دل کی دھڑکن جیسے سینے کے اندر ہی کہیں رک گئی ہو۔ اس فون کی سکرین پر دراصل ایک سرکاری اور قانونی دستاویز کی بالکل صاف اور واضح تصویر موجود تھی، اور وہ کوئی عام کاغذ نہیں بلکہ وہ ایک نکاح نامہ اور بیرون ملک جانے کا ایک پکا سرکاری اجازت نامہ تھا، جس پر میری اس معصوم اور لاڈلی بیٹے کی رنگین تصویر لگی ہوئی تھی، جو اس وقت مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر سرخ روسی جوڑا پہنے حجا کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ میں نے حیرت اور شدید صدمے کی کیفیت میں اس کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو میرا دماغ سن ہونے لگا۔ اس پر میری بیٹی کا پورا نام، اس کی عمر اور میرا نام بطور باپ بالکل درست اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس میں دولہے کے نام کی جگہ اس موجودہ لڑکے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ کسی بالکل ہی اجنبی اور غیر متعلقہ شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔
اور اس کے نیچے میری بیٹی کے اپنے ہاتھ کے کیے گئے دستخط اور انگوٹھے کا نشان بھی پوری طرح موجود تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری سانسیں بری طرح اکھڑنے لگی۔ میں نے اس دستاویز کی تاریخ پر نظر ڈالی تو وہ آج سے ٹھیک 1 مہینہ پرانی تاریخ تھی، جس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی پچھلے مہینے ہی کسی اور اجنبی کے ساتھ قانونی طور پر شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہے، اور اس نے وہ شادی مکمل طور پر خفیہ رکھی تھی۔ دولہا، جو اب تک ایک ظالمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اب اس نے انتہائی کرخت اور تلخ لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کے کانوں تک بالکل صاف پہنچ رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے میری اس بے رخی اور شادی سے اچانک انکار کی وجہ پوچھ رہے تھے، تو اب جان لو کہ حقیقت کیا ہے، اور تمہاری یہ نام نہاد اور معصوم نظر آنے والی بیٹی اصل میں کس قدر مکار اور دھوکے باز ہے۔ اس نے انتہائی غصے سے بتایا کہ تمہاری بیٹی نے یہ سارا کھیل نہایت چالاکی اور مکاری کے ساتھ رچایا ہے۔ وہ پہلے سے ہی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، جو اسے بیرون ملک لے جانے کے جھوٹے خواب دکھاتا تھا، لیکن اس لڑکے کے پاس اتنی دولت اور وسائل نہیں تھے کہ وہ اسے اپنے خرچے پر باہر لے کے جا سکے۔ اس لیے تمہاری اس لالچی اور خود غرض بیٹی نے یہ بھیانک اور خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے اس آشنا کے ساتھ مل کر پچھلے مہینے ہی عدالت میں جا کر خفیہ طور پر نکاح کر لیا اور بیرون ملک جانے کے تمام قانونی کاغذات بھی تیار کروا لیے، لیکن انہیں وہاں جانے اور وہاں جا کر بسنے کے لیے بہت زیادہ دولت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے اس نے تمہیں اور مجھے دھوکے میں رکھا اور میرے ساتھ شادی کرنے کا یہ سارا جھوٹا ناٹک رچایا۔ دولہے کے یہ الفاظ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح چل رہے تھے۔ میرا پورا وجود درد اور تکلیف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ تمہاری بیٹی کا اصل ارادہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے جب رات رخصت ہو کر میرے گھر پہنچتی تو وہ اپنے اس پہلے شوہر کے ساتھ مل کر میرے گھر سے تمام بھاری زیورات، میری دولت اور تمہارا دیا ہوا تمام قیمتی سامان چرا کر رات کے اندھیرے میں ہی ہمیشہ کے لیے بیرون ملک فرار ہو جاتی اور ہم سب کو زندگی بھر کی رسوائی اور ذلت کے گھڑے میں دھکیل دیتی۔ اس نے انتہائی حقارت سے مجھ سے کہا، تم جس بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی پوری زندگی کی محنت اور حلال کمائی کو پانی کی طرح بہا رہی ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت، کوئی عزت نہیں ہے۔ اس نے تمہیں ایک باپ نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک بینک اور ایک خزانچی سمجھا ہوا تھا، جس کا کام صرف اس کی تمام ناجائز اور جائز ضرورتوں کو پورا کرنا تھا اور اس کی لالچی خواہشات کے لیے پیسے فراہم کرنا تھا۔ دولہے نے بتایا کہ اسے یہ تمام کاغذات اور ثبوت اس کے ایک سچے اور ہمدرد دوست نے عین اس وقت بھیجے ہیں جب وہ دلہن کو لینے کے لیے تقریب گاہ کے دروازے پر پہنچنے والا تھا۔ اگر اسے یہ حقیقت چند گھنٹے بعد پتہ چلتی تو شاید وہ اور اس کا خاندان پوری دنیا کے سامنے برباد اور ذلیل ہو چکے ہوتے۔ دولہے کی یہ تمام انتہائی تلخ لیکن سچی باتیں سن کر میرے ارد گرد کھڑے تمام مہمانوں میں ایک عجیب سی کھلبلی اور چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ہر شخص حیرت اور شدید نفرت سے میری بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا اور کوئی بھی اس ہولناک سچائی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ثبوت اتنے پختہ اور اتنے واضح تھے کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے ذہن میں وہ تمام مناظر کسی تیز آندھی کی طرح گھومنے لگے جب میری بیٹی مجھ سے شادی کے لیے نت نئے اور قیمتی زیورات مانگتی تھی اور میں اپنی ادویات کے پیسے بچا کر اس کے لیے سونے کی چوڑیاں اور ہار بنواتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح اس نے پچھلے کچھ عرصے سے مجھ سے بات چیت کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی رہتی تھی، جسے میں اس کی شادی کی قدرتی گھبراہٹ سمجھتا رہا، لیکن وہ تو اندر ہی اندر میرے ہی گھر کو لوٹنے اور میری سفید پوشی کا جنازہ نکالنے کی خوفناک تیاریاں کر رہی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ بیٹی جسے میں نے ہمیشہ ایک نیک اور پاکیزہ فرشتہ سمجھا تھا، جس کے سر پر میں نے ہمیشہ قرآن پاک کا سایہ رکھا تھا اور جس کی تعلیم و تربیت میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہ انتہائی لالچی،
خود غرض اور مکروہ انسان کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی، جس نے اپنی دنیاوی اور جھوٹی خواہشات کے لیے اپنے بوڑھے باپ کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت کو سر بازار چند روپوں کے عوض نیلام کر دیا تھا۔ میرے وہ تمام خوبصورت اور روشن خواب جو میں نے اس خوشگوار زندگی کے لیے دیکھے تھے، اب مکمل طور پر چکنا چور ہو کر میرے پہروں میں بکھرے پڑے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہدیرا چھانے لگا اور مجھے لگا کہ شاید میرا دل اس شدید اور جان لیوا صدمے کو مزید برداشت نہیں کر پائے گا اور پھٹ جائے گا۔ میں نے انتہائی بے بسی اور امید کی ایک آخری اور کمزور سی کرن کے ساتھ مڑ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک چھوٹی سی آس اب بھی باقی تھی کہ شاید وہ آگے بڑھے گی اور چیخ چیخ کر ان تمام ثبوتوں کو جھوٹا قرار دے گی۔ وہ کہے گی کہ یہ سب کسی دشمن کی بھیانک سازش ہے اور اس نے ایسا کوئی گھناؤنا اور شرمناک کام نہیں کیا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت مکمل طور پر زرد پڑ چکی تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک خوف اور شرمندگی سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا اور اس کی گردن شدت ندامت اور جرم کے احساس سے مکمل طور پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی یہ پرہول اور پر اسرار خاموشی اور مجرمانہ کیفیت اس بات کا سب سے بڑا اور پختہ ثبوت تھی کہ دھولے کا لگایا ہوا ایک ایک الزام اور دکھایا گیا ایک ایک کاغذ بالکل سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میری وہ آخری امید بھی دم توڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر موجود باپ کی وہ بے پناہ محبت جو اندھی اور بے لوث تھی، وہ اچانک شدید ترین غصے اور بے پناہ نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ میرے سینے میں غم کی جگہ ایک دہکتی ہوئی آگ نے لے لی، جس نے میرے اندر کے تمام پیار کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ مجھے اپنی اس ساری زندگی کی محنت پر رونا آ رہا تھا جو میں نے اس دھوکے باز لڑکی کی خاطر کی تھی۔ میں نے خود کو کئی کئی دن تک بھوکا رکھا تاکہ اس کا پیٹ بھر سکوں۔ میں نے سردیوں میں بغیر گرم کپڑوں کے گزارا کیا تاکہ اسے کبھی سردی کا احساس نہ ہو، لیکن اس نے میری ان تمام عظیم قربانیوں کا جو خوفناک اور بھیانک صلہ مجھے آج اس بھری محفل میں دیا تھا، اس نے میرے اندر کے انسان کو مکمل طور پر مار دیا تھا۔ میرا غصہ بے قابو ہونے لگا اور میرے کمزور اور بوڑھے جسم میں اچانک نہ جانے کہاں سے ایک عجیب سی اور دیوانہ وار طاقت آ گئی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میری نظروں میں وہ تمام بے خواب راتیں گھوم گئی جب میں اس کے روشن مستقبل کے لیے جاگتا تھا۔ میں نے تیزی سے اور انتہائی جلال کے ساتھ آگے کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی بیٹی کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی مجرموں کی طرح اپنا سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو پوری طاقت اور زور کے ساتھ فضا میں بلند کیا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی رحم کے اپنی اس اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے منہ پر ایک انتہائی زوردار اور گونجدار تپھڑ دے مارا۔ یہ تپھڑ اتنا شدید اور طاقتور تھا کہ اس کے گال پر میری انگلیوں کے واضح نشان ابھر آئے اور وہ اپنے بھاری اور قیمتی عروسی لباس کے ساتھ پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس زوردار تھپڑ کی گونج کے بعد پوری تقریب گاہ میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹی جو چند لمحے پہلے تک ایک خوبصورت دلہن بنی بیٹھی تھی، اب زمین پر گری اپنے لالچ اور دھوکے کی سزا پا رہی تھی۔ اس کا قیمتی لباس مٹی میں لتھڑ چکا تھا اور اس کا سارا غرور ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور معافی مانگنے لگی، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے اور اس سے کہا کہ تم نے صرف میرا مال نہیں لوٹا، بلکہ تم نے میری سفید پوشی، میری عزت اور میری وہ تمام محبتیں لوٹ لی ہیں جو میں نے ساری عمر تم پر نچھاور کی تھی۔ تم نے اپنے بوڑھے باپ کو پورے شہر کے سامنے ذلیل کر دیا ہے، صرف چند پیسوں اور پردیس جانے کی جھوٹی چمک کے لیے تم نے اپنے سگے باپ کا سودا کر لیا۔ وہاں موجود تمام مہمان جو کچھ دیر پہلے تک ہمیں دوائیں دے رہے تھے، اب حقارت سے منہ پھیر کر جانے لگے۔ دولہا اور اس کے گھر والے بھی اپنے سامان کے ساتھ واپس چلے گئے
اور مجھے اس ویران اور اجڑے ہوئے دالان میں تنہا چھوڑ گئے۔ میری برسوں کی کمائی، وہ تمام قیمتی زیورات اور سامان اب میرے لیے صرف ردی اور پتھر کے ٹکڑے بن چکے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم نے جس نامعلوم شخص کی خاطر مجھے دھوکہ دیا ہے، اب اسی کے پاس جاؤ، کیونکہ اس گھر کے دروازے اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تم آج کے لیے میرے لیے آج سے مر چکی ہو اور میں تمہارے لیے مر چکا ہوں۔ یہ سن کر اس کی چیخیں نکل گئیں، لیکن قدرت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کا وہ نام نہاد چور جو اسے بیرون ملک لے جانے کا جھوٹا خواب دکھا کر اس سے یہ سب کروا رہا تھا، وہ بھی اسے اس حال میں دیکھ کر غائب ہو چکا تھا، اور اسے اس کے لالچ کی سچی سزا مل گئی تھی۔ وہ خالی ہاتھ اور ذلیل ہو کر اسی زمین پر بیٹھی روتی رہی، اور میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹ کر خاموشی سے اس ویران جگہ سے باہر نکل آیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا میری آنسوؤں کو خشک کر رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا بے بس ہے، جو اپنی تمام عمر کسی اور کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور بدلے میں اسے صرف دکھ اور رسوائی ملتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ایک گمنام جگہ پر جا کر اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنے لگا، جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو۔ میری کہانی دنیا کے ہر اس باپ کے لیے ایک سبق بن گئی، جو اپنی اولاد پر اندھا بھروسہ کرتا ہے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتا ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان ہی بھول جائے۔ میری وہ لالچی بیٹی اپنی تمام عمر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور اپنے کیے پر پچھتاتی رہی، لیکن وہ پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا، کیونکہ جو وقت اور عزت ایک بار ہاتھ سے نکل جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور بھیانک حقیقت ہے، جسے میں اب مرتے دم تک نہیں بھلا سکوں گا، اور یوں میری کہانی ایک دردناک انجام کو پہنچ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔